لائے نفی جنس کی ترکیب، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، لا یہ نفی جنس کے لیے ہے اور ریب اس کا اسم ہے، اور قائم یہاں پر خبر محذوف ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو لا ہے، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ما اور لا، تو وہ والا لا تو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں لا مشابہ بلیسا۔ ایک لا کلام عرب میں اور آتا ہے جو اپنے ما بعد کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، تو اس کے ترجمے میں نہیں کے علاوہ کوئی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لا ریبہ، ریب کہتے ہیں شک کو، تو لا ریبہ کا ترجمہ کریں گے شک نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ پورے شک کی تمام جنس کی نفی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس جو ہوتا ہے، ایک اس کا عمل ہے، ایک اس کا ترجمہ ہے۔ عمل وہ کیا کرتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے اور اپنی خبر کو مرفوع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ الریب قائم، ہم کہتے ہیں شک ہے، شک قائم ہے، یعنی شک موجود ہے۔ الریب موجود کہہ دیں، الریب قائم کہہ دیں، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے۔ الریب مبتدا، قائم خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمے کے اندر دیکھیں، ریب قائم ہے یعنی شک قائم ہے۔ اس کے شروع میں ہم نے لگایا لا۔ اب چونکہ ہم کو ریب کی پوری جنس کی نفی کرنی ہے تو ہم لائے نفی جنس لگائیں گے۔ وہ کیا کرے گا، اب مثال کے طور پہ اگر اس کو عمل کرنا ہے تو وہ کرے گا، الریبو کو کر دے گا لر ریبا، لر ریبا قائم، شک قائم نہیں ہے۔ یہاں ہم قائم کو حذف بھی کر سکتے ہیں، تو اب بن جائے گا لر ریبا، قائم محذوف ہے۔ یہ جو لر ریبا ہے، لا کیا کرتا ہے، اگر پوری جنس کی نفی کرنی ہوتی ہے تو وہ جو لفظ الف لام کی وجہ سے معرفہ تھا، الف لام چونکہ ایک مخصوص چیز کے لیے آتا ہے نا، مخصوص قسم کا ایک شک ہے، ہمیں تو ساری جنس کی نفی کرنی ہے، تو یہاں پر پھر الف لام کو گرا دیتے ہیں اور اب ہم کہتے ہیں لا ریبا۔ یہ جو پھر الف لام گر جاتا ہے اور وہ جو لا کا اسم ہے، یہ جب نکیرہ بن جاتا ہے اور یہ مفرد ہوتا ہے تو اس صورت میں کلام عرب کا جو استعمال ہے اس کے مطابق نحویوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فتحہ پر مبنی ہو جاتا ہے، یعنی زبر اس کے اوپر آ جاتا ہے، تنوین ہٹ جاتی ہے تو یہ مبنی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں لا ریبہ قائم، تو یہ اصل میں اس کی لوجک ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو کر حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع کرتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر مرفوع ہی رہنے دیتا ہے۔ لیکن جب ہم کو پوری جنس کی نفی کرنی ہوتی ہے تو اب اس کو نکیرہ بنانا ہوتا ہے، اس نکیرہ بنانے کے بعد اس کو پھر زبر پر مبنی کر دیتے ہیں۔ اس کی پھر اور صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جب لا 2 مرتبہ آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا جو اسم ہے وہ مبنی بر فتحہ کے علاوہ دونوں اسموں کو مرفوع بھی پڑھ دیتے ہیں اور دونوں اسموں کو مبنی بر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک پر عمل کرتے ہیں اور ایک پر نہیں کرتے، جسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ خیر بات کی بات ہے، وہ میں نے اس سبق میں لائے نفی جنس والے سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ یہاں ہمیں ترکیب سمجھنی ہے، ترکیب کے مطابق لائے نفی جنس کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ تو ترکیب ہو گئی، ترجمہ دیکھیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو کوئی آیا ہے اس وجہ سے کہ لا نے پوری جنس کی نفی کی ہے، اور یہ جو نہیں آیا ہے یہ اس لیے کہ لا نفی کے لیے ہے۔